اب یہ معراج کا واقعہ ہوا کب؟ کسی بھی مستند روایت، چاہے وہ حدیث ہو یا تاریخی روایت، کہیں پر بھی یہ مذکور نہیں ہے۔ آج جو رات جشن جو منانے والے ہیں نا، آپ ان سے جا کر پوچھیے، بھائی آپ اپنے علماء سے رابطہ کریں، ہمیں بتلا دیں کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی صحیح احادیث کے اعتبار سے کہیں ایک کوئی بھی روایت موجود ہو کہ آپ کو معراج نصیب ہوئی 27ویں رجب کو؟ کیا کوئی گواہی ہے؟ کوئی آتھینٹک کوئی نریشن ہے؟ کوئی صحیح حدیث ہے؟ جبکہ معراج کا واقعہ احادیث کی تقریباً ہر کتاب کے اندر موجود، ہر چھوٹی بڑی کتاب کے اندر باب المعراج موجود ہے، معراج کا چیپٹر، اور اس کو بیان کرنے والے ایک دو صحابہ نہیں، 27 صحابہ ہیں اور 3 صحابیات ہیں۔ تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ، انہوں نے معراج کے رات کے لیے کوئی خاص نماز متعین کی، کوئی خاص عبادت متعین کی؟ اس رات کوئی رت جگائی ہوئی؟ اگر رت جگائی ہوتی، اس کی کوئی اہمیت ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اس واقعے کے بعد بھی 13 سال مدینے کی زندگی میں رہے، 10 سال، 3 سال وہاں ملانے، 10 سال یہاں ملانے، تو تقریباً 13 سال آپ کی زندگی رہی، لیکن کوئی ایک سال بھی آپ نے صحابہ کو، بھائی دیکھو آج کی رات جو ہے معراج ہوئی، اللہ نے مجھے وہ شرف عطا کیا، وہ فضیلت دی ہے، آج تو نمازیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، خاص نمازیں آج پڑھ لو، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، آج کے رات میں کچھ خصوصی دعائیں کر لو۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک سال میں آپ نے کوئی یہ بات فرمائی؟ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ یا آپ کے بعد کسی صحابی نے یہ بیان کیا ہو کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں معراج ہوئی، تو لہٰذا یہ رات بڑی مقدس ہے، بڑی فضیلت والی ہے، کچھ خاص عبادت ہمیں کر لینی چاہیے، اس دن کا روزہ ہمیں رکھ لینا چاہیے۔ 1 لاکھ سے زائد صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر تھے، کسی ایک صحابی سے آپ ہمیں بتلا دیں کوئی ایک صحابی نے آج کے رات معراج کے رات ہے سمجھ کر انہوں نے کوئی کام کیا ہو، کوئی عبادت۔ سوچنا چاہیے ہمیں، ہم مسلمان ہیں، یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنی مسلمان کہتے ہیں، اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں سن کے مسلمان ہو گئے، سن کے نہیں، مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہمیں تحقیق کر کے مسلمان ہونا چاہیے، کلمے کا مطلب کیا ہے سمجھنا چاہیے، محمد رسول اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے رسول کو ہم فالو کریں، ہر معاملے کے اندر آپ کی رسالت کو تسلیم کریں، اور آپ کو ہم قدوہ سمجھ کر، رول ماڈل سمجھ کر ہم آپ کی پیروی اور اطاعت و اتباع کریں، یہ ہماری مسلمانیت ہونی چاہیے۔ لیکن بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ جیسے بیان کرتے ہیں ہم اس کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ 4 تحفے میں سب سے پہلا تحفہ نمازوں کا تحفہ۔ یہ 5 وقتہ نمازیں اسی وقت فرض ہوئیں، اور جب نمازیں فرض ہوئیں تو 50 نمازیں تھیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، 50 نمازیں، ماشاءاللہ 5 پہ ہی جو لوگ جو واویلا مچاتے ہیں، 50 کا کیا ہوگا؟ اگر 50 ہوتے تو شاید امام اور مؤذن 2 ہی رہتے تھے۔ اللہ نے کرم کیا کہ 50 نمازیں، پھر حضرت موسیٰ پر اللہ کی خصوصی رحمت ہو، سلام ہو، انہوں نے کرم فرمائی کی، کہا کہ محمد میں اپنی امت کو جھیل چکا ہوں، بنی اسرائیل یہ لوگ بڑے نافرمان تھے، میں ایک امت کو دیکھ چکا ہوں، اب آپ کی امت بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بات نہ مانے، آپ اللہ سے گزارش کریں کہ کم ہو جائیں، پھر 50 سے کم ہوتے ہوتے 50 سے 40، 10 کم ہوئے، بعض روایت میں 5 کم ہوئے، یہاں تک کہ 5 پہ باقی رہ گئے۔ پھر اس کے بعد بھی موسیٰ نے کہا کہ اور کم کروا دو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ اللہ کا ارشاد بھی ہو چکا تھا، ما یبدل القول لدی، میں اب اس کے بعد کوئی چینجز کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ ہے تو 5، لیکن جو ان کی 5 کی پابندی کر لے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ 1:10، ایک پڑھیں گے 10 کا ثواب ہے۔ 5 کی پابندی کریں گے، وہ 50 جو شروع میں فرض ہوئی تھی نا، وہ 50 کا بھی اللہ ثواب دینے کے تیار ہے، لیکن ہم 5 کی بھی پابندی کرنے کے تیار نہیں ہیں نا، یہ نا مسئلہ۔ یہ معراج کا تحفہ، یہ اہم ترین تحفہ اللہ نے جو متعین کی ہے، 50 کا اجر اللہ دینے کے تیار ہیں، لیکن آپ یہ 5 کی پابندی کرنا ہمارا اور آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ کو معراج کی اہمیت ہے، نبی کی عظمت آپ کو جو ہے آپ کو قبول ہے، نبی کے معجزات آپ کو تسلیم ہیں، تو نمازوں کا تحفہ معراج کا سب سے عظیم ترین پیغام ہے۔ اس پیغام کو آپ اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ شرک کا یہ پیغام دیا گیا، مشرک کی معافی نہیں ہے، اپنی زندگی سے شرک کو نکالیں، یا عہد کر کے یہاں سے اٹھیں کہ زندگی میں کبھی اللہ کے سوا کسی اور کے آگے کوئی عبادت کی شکل نہیں کروں گا، نہ سجدہ، نہ رکوع، نہ نمازیں، نہ نذریں، نہ نیازیں، نہ جو سجود، نہ قربانیاں، نہ دعائیں، نہ دہائیاں، مصیبت میں پکارنا، ہر چیز جو میں صرف اللہ کے لیے کروں گا، اللہ کے سوا کسی اور کے نہیں کروں گا، یہ عہد کر کے اٹھیں۔ یہ ہے وہ معراج کو ماننے والے، یہ ہے معراج کا پیغام، اور عملی طور پر
حلال و حرام کی پابندی اور خاص و فرائض کے اعتبار سے نمازوں کی پابندی زندگی کے کسی مرحلے میں نہ چھوڑیں۔ یہی معراج کا عظیم ترین پیغام ہے جو رب سے بھی آپ کو قریب کرے گا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی آپ کے قربتوں میں لے جائے گا۔ اور یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ صرف ایک رات کا معراج، ایک رات کا جشن منا کر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، در حقیقت یہ ان کی جہالت ہے، اور ان بدعات سے اللہ کی قربتیں نہیں ہوتی، بدعات سے اللہ سے دوریاں ہو جاتی ہیں۔ MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ أيها المسلمون، فقد قال الله تعالى في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ ہر قسم کی کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، تحمید و تقدیس و تمجید و تسبیح صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا، وہی اس کا مستحق ہے جس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا، جس نے ہمیں اور آپ کو ایسی نشانیاں عطا فرمائی کہ علم غیب پر ہمارا ایمان اور پختہ ہو جائے اور بندے مومن ہونے کے اعتبار سے کامل و اکمل ایمان ہمارا بنتا چلا جائے۔ کروڑا درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسولوں پر امام بنایا۔ معراج کے واقعے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور عظمت اور آپ کی سرداری کو اللہ نے ثابت کر دیا۔ اسراء و معراج کے واقعے کے اعتبار سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ معجزات اللہ نے عطا فرمائے جو کسی اور نبی کو وہ معجزات اللہ نے نہیں عطا کی۔ حاضرین محترم، عنوان خطبہ پیغام معراج۔ معراج کا پیغام کیا ہے، اس کو جاننے سے پہلے ہمیں اور آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ معراج ہے کیا، اور وقت کی مناسبت سے یہ عنوان آپ کے سامنے رکھا گیا ہے کیونکہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آج 26ویں رجب ہے، اور آج رات وہ جشن، وہ رجگائی، وہ بدعات و خرافات ہمارے معاشرے میں آپ کو دیکھنے میں ملیں گے جن کا در حقیقت قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ معراج ہے کیا اور اس کا پیغام ہے کیا۔ معراج بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ جس طرح غیر مسلموں کے ان کے مذہب کے اندر کچھ دیو مالائی کچھ باتیں بیان کی جاتی ہیں، پر اسرار، ایڈونچرس، امیجنیبل، بس حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ویسے ہی ایک واقعہ معراج بھی ہے جو بیان کر دیا جاتا ہے نبی کی عظمت کو بتانے کے، جبکہ در حقیقت معراج صرف ایک چیز کا نام نہیں ہے، دو واقعات کا نام، ایک ہے الاسراء، دوسرا ہے المعراج، اور یہ دونوں واقعات ایک ہی رات میں ہوئے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بطور معجزہ یہ دونوں سفر اللہ نے عطا فرمائے، جن کا اللہ نے اپنے کلام پاک میں ذکر فرمایا۔ معراج کا ذکر اللہ نے سورۃ الاسراء میں دو مقام پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ایک ہے آیت نمبر 1 اور دوسری ہے آیت نمبر 60۔ ان دونوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 1 میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو سفر کروایا راتوں رات، اسراء کا معنی ہی رات میں چلنا، لیلاً رات کے ایک حصے میں، پوری رات بھی نہیں، رات کے ایک حصے میں، کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام مکہ مکرمہ کی جو مسجد ہے وہاں سے بیت المقدس تک، جو فلسطین میں جو مسجد ہے، اس مسجد سے اس مسجد تک جو تقریباً 1300 کلومیٹر ہے، صرف جانا 1300 کلومیٹر کے لگ بھگ، اور پھر واپس آنا بھی، تو تقریباً 2600 کلومیٹر کے حساب، رات کے ایک حصے میں۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، کیوں لے گیا؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہماری نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں اس بندے کو ہم دکھا دیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زندگی میں جو مصیبتیں، جو تکلیفیں آپ اٹھائے، تو آپ کے سپورٹر سب سے بڑے دو لوگ تھے، ایک تھے ابو طالب جو باہر کی مخالفتوں کا سامنا کر لیتے تھے، اور ان کی شخصیت چونکہ ایک محترم شخصیت تھی قریش کے رؤساء کے درمیان میں، تو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست تکلیف دینے کے لیے دینے سے احتراز کرتے تھے، دور ہو جاتے تھے، اور جو کچھ بھی آپ پر مینٹلی ٹارچر ہوتا، آپ کے ساتھ جو بدزبانی ہوتی، جو بد کلامی ہوتی، آپ کو ڈیگریڈ کیا جاتا، ان تمام کے بعد جب گھر آتے تو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی غمگسار ہوتی تھی، آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت تھی، بلکہ مطلقاً پوری انسانیت میں سب سے پہلے کوئی ایمان لایا تو یہ عورت تھی، جو آپ کی بیوی کے طور پر اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، جو ہماری اور آپ کی ماں ہے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ گھر آتے تو آپ کی تسلیاں ہوتی، آپ کی خدمت ہوتی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھارس بن جاتی۔ سن 10 نبوی کے اندر، نبوت کے 10 سال جو مکمل ہونے کو آئے، تو ایک ایک کر کے، ایک کے بعد دیگرے، حضرت خدیجہ بھی وفات پا گئیں، ابو طالب بھی وفات پا، اندر کا سہارا اور باہر کا سہارا دونوں آپ سے لے لیا گیا اللہ کی جانب سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان، اندر سے گویا ٹوٹ گئے تھے، اور کبھی کبھار لوگوں کی مخالفتیں، لوگوں کی تکلیفیں دیکھ کر آپ ایمان اور یقین کا جو مضبوط قلعہ ہوتا، ایسا محسوس ہوتا گویا اس میں دراڑیں پڑ رہی۔ تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسراء اور معراج کا یہ تحفہ اللہ نے دیا، یہ معجزات، یہ کرشمے اللہ نے دکھائے، تاکہ آپ کا یقین اور بڑھ جائے، آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جائے،
دعوت کے کام میں اور جو لگن کے ساتھ آپ آگے بڑھیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نشانیاں دکھائیں جو کسی اور بندے کو اللہ نے نہیں دکھائیں۔ اسراء کے موقع پر بھی اللہ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہماری نشانیوں میں سے کچھ ہم اس کو دکھائیں۔ اور معراج کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم کی ابتدائی آیات میں 1 سے 18 کے درمیان میں اللہ نے معراج کا واقعہ ذکر کیا ہے، تو اس میں بھی اللہ نے فرمایا لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، حقیقت میں اس بندے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو پھر آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ کسی بھی مخالفت کو آپ بآسانی سامنا کر سکنے کی اس حالت میں آ گئے تھے۔ اپنی رسالت کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے اندر ذرہ برابر بھی، ایک تنکے کے برابر بھی شک و شبہ باقی نہیں رہا، اور مزید دعوت کے اس مشن میں قوت آ گئی، اور آپ اور دن و رات کا ہر وقت آپ نے اس دعوت کو پھیلانے میں، اس دعوت توحید کی روشنی کو منور کرنے میں، لوگوں کے درمیان میں، لوگوں کے سینوں میں ایمان کو اجاگر کرنے میں آپ لگ گئے، یہاں تک ہجرت کا موقع آیا۔ تو ان آیات سے معلوم یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کا تحفہ دیا گیا ایک ہی رات میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لے جایا گیا مکے سے بیت المقدس تک، پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، پھر واپس آپ کو لایا گیا اور پھر مکے میں چھوڑ دیا گیا۔ اب یہ معراج کا واقعہ ہوا کب؟ کسی بھی مستند روایت، چاہے وہ حدیث ہو یا تاریخی روایت، کہیں پر بھی یہ مذکور نہیں ہے۔ آج جو رات جشن جو منانے والے ہیں نا، آپ ان سے جا کر پوچھیے، بھائی آپ اپنے علماء سے رابطہ کریں، ہمیں بتلا دیں کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی صحیح احادیث کے اعتبار سے کہیں ایک کوئی بھی روایت موجود ہو کہ آپ کو معراج نصیب ہوئی 27ویں رجب کو؟ کیا کوئی گواہی ہے؟ کوئی آتھینٹک کوئی نریشن ہے؟ کوئی صحیح حدیث ہے؟ جبکہ معراج کا واقعہ احادیث کی تقریباً ہر کتاب کے اندر موجود، ہر چھوٹی بڑی کتاب کے اندر باب المعراج موجود ہے، معراج کا چیپٹر، اور اس کو بیان کرنے والے ایک دو صحابہ نہیں، 27 صحابہ ہیں اور 3 صحابیات ہیں، ٹوٹل نمبر 30 صحابہ سے روایت، 27 صحابہ مرد صحابہ، 3 صحابیہ عورتیں، حضرت عائشہ، حضرت اسماء اور اسی طرح ام ہانی، یہ 3 خواتین بھی اس کے اندر ہیں۔ 30 صحابہ سے روایات موجود ہیں، تقریباً تواتر کا درجہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، لیکن کہیں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ یہ واقعہ 27 رجب کو پیش آیا، بلکہ اس کا بھی ذکر نہیں ہے کہ رجب میں پیش آیا، بلکہ اس کا بھی ذکر نہیں ہے کہ کس سن میں پیش آیا۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ جب تک ام المؤمنین خدیجہ موجود تھیں 10 نبوی تک، تب تک یہ معراج کا واقعہ پیش نہیں آیا، اور اس بات پر بھی متفق ہیں کہ ہجرت سے پہلے پہلے مکے کی زندگی میں پیش آیا۔ 13 نبوی کو ہجرت ہوئی، 10 نبوی کو حضرت ام المؤمنین خدیجہ کا انتقال ہوا، تو معراج کا واقعہ مورخین اور محققین کے اعتبار سے پیش آیا 10 نبوی کے بعد، 13 نبوی سے پہلے، یہ 3 سال کے دور میں۔ اب غور کیجئے، جب سال متعین نہیں ہے، مہینہ متعین نہیں ہے، تو لوگوں نے جو ٹھپا لگا دیا 27 رجب کو معراج ہوئی، کہاں سے لائے یہ کس جیب کی جو ہے یہ دولت ہے جو باہر کر دی گئی، لوگوں کے درمیان میں پھیلا دی گئی، کہاں سے لائے؟ کہاں ثبوت ہے اس کا؟ یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے، اگر ثبوت بھی مل جائے تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ انہوں نے معراج کے رات کے لیے کوئی خاص نماز متعین کی؟
کوئی خاص عبادت متعین کی، اس رات کوئی رت جگائی ہوئی، اگر رت جگائی ہوتی اس کی کوئی اہمیت ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اس واقعے کے بعد بھی 13 سال مدینے کی زندگی میں رہے، 10 سال، 3 سال وہاں ملانے، 10 سال یہاں ملانے، تو تقریباً 13 سال آپ کی زندگی رہی، لیکن کوئی ایک سال بھی آپ نے صحابہ کو، بھائی دیکھو آج کی رات جو ہے معراج ہوئی، اللہ نے مجھے وہ شرف عطا کیا، وہ فضیلت دی ہے، آج تو نمازیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کچھ خاص نمازیں آج پڑھ لو، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، آج کی رات میں کچھ خصوصی دعائیں کر لو۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک سال میں آپ نے کوئی یہ بات فرمائی؟ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ یا آپ کے بعد کسی صحابی نے یہ بیان کیا ہو کہ بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں معراج ہوئی، تو لہٰذا یہ رات بڑی مقدس ہے، بڑی فضیلت والی ہے، کچھ خاص عبادت ہمیں کر لینی چاہیے، اس دن کا روزہ ہمیں رکھ لینا چاہیے۔ 1 لاکھ سے زائد صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر تھے، کسی ایک صحابی سے آپ ہمیں بتلا دیں، کوئی ایک صحابی نے آج کے رات معراج کی رات ہے سمجھ کر انہوں نے کوئی کام کیا ہو، کوئی عبادت کی ہو؟ سوچنا چاہیے ہمیں، ہم مسلمان ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنی مسلمان کہتے ہیں، اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں سن کے مسلمان ہو گئے، سن کے نہیں، مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہمیں تحقیق کر کے مسلمان ہونا چاہیے، کلمے کا مطلب کیا ہے سمجھنا چاہیے، محمد رسول اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے رسول کو ہم فالو کریں، ہر معاملے کے اندر آپ کی رسالت کو تسلیم کریں، اور آپ کو ہم قدوہ سمجھ کر، رول ماڈل سمجھ کر ہم آپ کی پیروی اور اطاعت و اتباع کریں، یہ ہماری مسلمانیت ہونی چاہیے۔ لیکن بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ جیسے بیان کرتے ہیں ہم اس کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں، تحقیق کرنے کی، ہمیں محنت کرنے کی، اس معاملے میں کچھ کاوش کرنے کی، کچھ معلومات صحیح حاصل کرنے کی نہ ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے نہ فکر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے پیٹ پالو لوگ، وقت پرست علماء اور اپنی دنیا کو چمکانے والے بڑی آسانی کے ساتھ ہم مسلمان قوم کو گمراہ کرتے چلے گئے، کر رہے ہیں اور کرتے جائیں گے جب تک مسلمان ہوش کے ناخن نہ لیں، جب تک مسلمان نہ اٹھیں اپنی اس نیند سے، اپنے اسلام کو نہ پڑھیں، نہ سمجھیں، نہ عمل کرنے کے لیے آگے بڑھیں، اس وقت تک اس طرح کے علماء ہمیں گمراہ کرتے رہیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ معراج کا یہ واقعہ ہوا، قرآن میں موجود ہے، احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیلات کے ساتھ موجود ہے، اور اس سفر میں آپ نے کیا دیکھا، کیا ہوا، ذرا اس کا مختصر سا خلاصہ بتلا دیتا ہوں تاکہ ہمیں معراج کا پیغام کیا ہے یہ ہمیں سمجھ میں آ سکے۔ جس طرح میں نے کہا کہ احادیث کی ہر کتاب اس کے اندر ذکر ہے معراج کا بیان، اور 30 صحابہ سے روایات، کچھ تفصیلی، کچھ مختصر، کچھ اجمالی، کچھ مفصل بیانات موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا اس واقعے کو اور بیان کیا۔ تو اس کے خلاصے کے طور پر میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ تفصیلی روایت 2 صحابہ سے مروی ہے، حضرت انس بن مالک سے اور اسی طرح مالک بن صعصع سے، جو بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں۔ اگر ان روایات کی روشنی میں ہم معراج کے واقعے کو مختصراً سمجھنا چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی کے گھر سے کعبۃ اللہ لایا گیا، اور وہاں پر آپ کے ساتھ جو 2 فرشتے تھے، جبریل اور میکائیل، انہوں نے حتیم میں، جو حجر جو ہے کعبۃ اللہ کا ایک حصہ، اس کے اندر لٹایا اور آپ کا سینہ چاک کیا، شق صدر کیا، گویا فرشتوں کی جانب سے یہ ورلڈ کی فرسٹ اوپن ہارٹ سرجری تھی، بلکہ فرسٹ نہیں، یہ سیکنڈ ہے، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ 2 مرتبہ ہو گئے، تیسری مرتبہ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں 3 مرتبہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ ایک تو جب آپ بچپن میں تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کھیلا کرتے تھے، چھوٹے بچے تھے، اس وقت واقعہ پیش آیا، پھر آپ کی نبوت کے وقت میں بھی یہ واقعہ پیش آیا، پھر یہ تیسرا موقع معراج کے وقت میں پیش آیا۔ تو وہاں پر آپ کے دل کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر نور اور حکمت کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر داخل کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد یہ سینہ بند ہو گیا، اور وہاں سے پھر آپ کو براق کے ذریعے سے، براق وہ جانور ہے جو دنیا میں موجود نہیں ہے،
یہ اور بات ہے کہ براق کی تصویر لوگ لگا لیتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، ہاں مکانوں کے اندر، دکانوں کے اندر، کہ برکت ہوگی. کیا ہے تصویر؟ یہ گھوڑے کی تصویر ہے، اس کے اوپر ایک منڈی جو ہے ایک عورت کی. واہ، یہاں بھی شیطان نہیں چھوڑا دے، یہاں بھی عورت. آج کے دور کا فتنہ یہ ہے کہ ہر ایڈ میں عورت کے بغیر وہ ایڈ ہے ہی نہیں. اب یہاں پر تعویذ کے طور پر، برکت کے طور پر لاتے ہیں تو براق، وہ براق بھی، وہ بھی ایک عورت. نعوذ باللہ. جہالت کی حد دیکھیے. براق خچر سے، گدھے سے تھوڑا اوپر اور گھوڑے سے تھوڑا کم، ایک سفید رنگ کا ایک جانور تھا جو گیا ہم کہہ سکتے نورانی جانور، جو جبریل لے آئے، اور تا حد نکاح اس کا ایک قدم ہوتا تھا، گویا اڑنے میں ہوتا تھا. اڑنے کی، وہ چلنے کے شمار میں تو نہیں آئے گا، اڑنے کے شمار میں آئے گا. اور بہت ہی کم عرصے میں یہاں سے مسجد حرام سے بیت المقدس تک پہنچ گئے. اور بیت المقدس پہنچنے کے بعد وہ براق وہاں پر باندھ دیا گیا. اور بعض روایات میں امامت اس وقت ہوئی، بعض روایات میں واپسی میں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انبیاء اور رسولوں کو اللہ نے جمع کیا اور آپ نے امامت کروائی. پھر وہاں سے آپ کو ایک سیڑھی لائی گئی، جو آپ اب آج کے دور میں ہم سمجھنے کے لیے کہتے ہیں الیکٹرانک ایلیویٹر تھا. اور ایلیویٹر آج کے انسان کے بنائے ہوئے ود ان سیکنڈ جو ہے 100 منزل، 150 منزل میں پہنچ جاتے ہیں ود ان سیکنڈس. ایسے فاسٹسٹ ایلیویٹرز بھی آ گئے دنیا کے اندر. اور اللہ کا جو ایلیویٹر تھا ود ان سیکنڈ 7 آسمانوں کو کراس کر گیا. یہ انسان کی اپنی سوچ میں بھی نہیں ہے، یہ چیز نہیں آ سکتی. لیکن وہ دور جو صحابہ کا جو دور تھا، وہ ایسی باتوں کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس اتنی نہ عقل تھی، اتنی نالج تھی. اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے فرمایا تو آمنا صدقنا کا، ہم ایمان لائے. نبی کی زبان سے نکل رہا ہے نا، ہم کیسے جھوٹ لائیں؟ وہ نبی جو یہ کہہ رہا ہے کہ آسمانوں سے، 7 آسمانوں کے اوپر سے رب العالمین عرش سے مجھ پر وحی نازل کرتا ہے، اس وحی کو قبول کرتے ہیں، ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. جب وہ نبی کہتا ہے کہ مجھے رب نے بلایا اوپر، تو پھر کیسے جھٹلایا جا سکتا؟ اور یہی وجہ تھی صدیق کو جب ابو جہل نے کہا کہ دیکھا، واپس آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتلایا کہ مجھے رات میں معراج ہوئی، تو ابو جہل کو تو اور رؤسائے مکہ کو، قریش کو تو یہ موقع مل گیا. دیکھو ہم نہیں کہتے تھے یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیکھو پاگل پن کی باتیں کرتا ہے. ایک ماہ کا سفر، 1300 کلومیٹر کا سفر، جانا اور آنا، 2600 کلومیٹر کا سفر، رات کے ایک حصے میں یہ جا کر کے بھی آ گیا، اور پھر اس کے بعد اوپر بھی 7 آسمانوں پر بھی جا کر آ گیا. یہ کیسی بکواس ہے، یہ کیسا پاگل پن ہے؟ ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ پاگل ہے. دیکھو ثبوت مل گیا. دیکھو ابوبکر صدیق کے پاس لوگ بھاگے چلے آئے، کہا کہ دیکھو بھائی، تم جس پر ایمان لائے وہ تم ثبوت مل گیا، وہ پاگل ہے. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ یہ راتوں رات یہ اوپر بھی گیا، بیت المقدس کا سفر کر کے بھی آ گیا. تو کہا کہ ابوبکر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی؟ ہاں وہی تو کہہ رہے ہیں، انہی کے بارے میں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ پاگل پن کی باتیں ہیں، ثبوت تو دے رہے اپنے پاگل پن کا. کہا کہ اگر ان کی زبان سے کلمات نکلے ہیں تو وہ سچے ہیں، میں ایمان لاتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بھی بڑی بات جو عرش کے اوپر سے رب العالمین جو کلام نازل کرتا ہے، میں اس پر ایمان لایا ہوں. اور اگر یہ نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں 7 آسمان کا سفر کر کے آیا ہوں، تو غلط نہیں ہو سکتا. اور یہیں سے ہم نے صدیق کا لقب ملا. بالکل سچے، سچائی کو قبول کرنے والے، سچائی کو بیان کرنے والے، سچی راہ کو اختیار کرنے والے صدیق اکبر. اب اس سفر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلے آسمان پر، ابھی 7 آسمان ہیں، تو پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ و عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر یوسف سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر ادریس سے ملاقات ہوئی، اور 5ویں آسمان پہ ہارون سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پہ موسیٰ سے ملاقات ہوئی، اور آخری آسمان جو 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. علیہ السلام سے مراد جتنے انبیاء کا ذکر آیا سب پر اللہ کے سلامت. علیہ السلام کہیں گے تو صرف ایک
علیہم السلام کہیں گے تو تمام جن کا بھی ذکر آیا ان تمام پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اب ان انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں اور انہوں نے استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری امت، تمہاری امت کو اے محمد میرا سلام پہنچانا۔ اللہ اکبر، دیکھیے شفقت۔ ہم دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دو طرف منسوب کرتے تھے، ایک آدم کی اولاد کے اعتبار سے اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے آپ ہیں، اور نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں باقی رکھا، تو آپ کو بھی اپنے والد کے اعتبار سے آپ ذکر فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے معراج کے موقع پر یہ دونوں آدم اور ابراہیم انہوں نے کہا مرحباً بابن الصالح، باقی سب انبیاء نے مرحباً باخی الصالح، خوش آمدید ہو ہمارے نیک بھائی کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور آدم اور ابراہیم نے کہا کہ خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے فرزند کو، کیونکہ ان کی نسل سے یہ لوگ تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کو ہمارا سلام پہنچا دیں، اور یہ بتا دیں کہ جنت ایک بہترین جگہ، ایسی جگہ کہیں نہیں ہے، بڑی پاکیزہ، بڑی خوشبودار، اور یہاں پر کچھ میدان ہیں، اور ان میدانوں کے اندر اگر تم پلانٹس لگانا چاہو تو پلانٹس ہیں، وہ پودے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جتنی کثرت سے تم یہ کہتے رہو گے اتنے ہی یہاں پر درخت تمہارے لگتے جائیں گے ان جنتوں کے اندر۔ اس میں کوتاہی نہ کرنا، اس میں بخیلی نہ کرو۔ یہ پیغام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم تمام کے نام۔ ذکر کی کثرت کریں، اور جتنا زیادہ بندہ ذکر کرتا ہے رب کے اتنا ہی قریب ہوتا ہے، اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ بندہ جس کو زیادہ چاہتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اگر ہم اور آپ کی محبت اگر اللہ سے زیادہ ہے تو پھر اللہ کا ذکر بھی زیادہ ہمارے زبانوں پر جاری ہو جائے، ہماری زندگیوں میں جاری ہو جائے، تاکہ رب کی قربتیں، رب کی جنتیں جو ہماری منتظر ہیں ہم اس میں داخل ہو سکیں۔ اس کے بعد پھر وہاں پر ساتویں آسمان پر آپ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، جس کا رب نے ذکر کیا جن آیات میں، جو آیات میں نے سورۃ نجم کی شروع میں پڑھی، عندہا سدرۃ المأویٰ عندہا جنت المأویٰ، عندہا سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ۔ وہاں پر سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرہ کیا ہے؟ بیری کا درخت ہے، اور منتہا کا مطلب جہاں پر مخلوقات کی پہنچ رک جاتی ہے، بڑے سے بڑا فرشتہ بھی اس کے آگے نہیں جا سکتا، اور رب کے جو احکامات جو نازل ہوتے ہیں اوپر سے نازل ہوتے ہیں، سدرۃ المنتہا پہ رک جاتے ہیں، وہاں سے فرشتے لے کر پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہ درخت کائنات کا اکیلا درخت ہے جو اس طرح بنایا گیا ہے، جس پر جو پرندے ہیں وہ سونے کے ہیں، اور اس کے پھل بڑے بڑے مٹکوں کی طرح ہیں، اور اس کے جو پتے ہیں وہ جو ہے ہاتھیوں کے کانوں کی طرح ہیں، اور فرشتے اس پر چھائے ہوئے ہیں۔ اور وہاں کے بعد مخلوق کی انتہا ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ ہمارے اپنے جو لڈو بھائی جو ہیں نا، وہ لوگ اس کے آگے اور بیان کرتے ہیں۔ میں جو ہے معراج کے ایک محفل میں گیا تھا، اب کی بات نہیں کئی سال پہلے کی، تو وہاں ایک پیر صاحب بیان کر رہے ہیں، بیان کرتے کرتے معراج کا واقعہ جو ہے بیان کیے۔ جبریل پہنچ گئے۔ اب دیکھیے بکواس کس طرح ہوتی ہے، کس طرح ہمارے عقائد کو توڑ مڑوڑ کیا جا رہا ہے، کس طرح خرافات کو ہمارے ایمان میں داخل کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں غور سے سنو، کیسی گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں ہمارے اپنے معاشرے کے اندر، ہمارے ایمان پہ کیسے ڈاکے ہو رہے ہیں۔ یہاں تک صحیح احادیث ہیں، منتہا اسی لیے کہا گیا کہ اس کے آگے مخلوق کی حد ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں پیر صاحب کہ اب وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے کہا کہ محمد یہاں تک ہماری حد ختم ہو گئی، اب آپ ہیں، آپ کا رب ہے، آپ جانیں، ہم کو نہیں معلوم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ یہ واقعہ میں من گھڑت نہیں بول رہا، میرے کانوں سے سنا بڑی مسجد میں، اور پیر صاحب کون ہے وہ بھی معلوم ہے، لیکن میں نام نہیں بولوں گا۔ آگے بڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں بڑی چٹان آ گئی، پتہ نہیں چٹان کیسے ہی نہیں معلوم۔ اب اللہ کے رسول پریشان ہے، بھائی جبریل بھی ساتھ چھوڑ گئے، چٹان مجھے پار بھی کرنا ہے، رب سے ملاقات کے لیے آگے بھی جانا ہے، میں کیا کروں؟
تو اتنے میں ایک بزرگ وہاں تشریف لائے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر؟ کہا کہ ہاں بھائی اللہ نے بلایا مجھے اور یہاں جبریل بھی ساتھ چھوڑ گئے اور میں ادھر اکیلا کھڑا ہوں، پریشان نہ ہوں، میں آپ کو جو مدد کرنے تیار ہوں، آپ میرے کندھے پر اب سوار ہو جائیں، اس پتھر کو پار کر دیں، وہ ہے جی غوث اعظم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ عقل مانتی ہے نہ شریعت مانتی ہے ایسی بکواس کو۔ رب نے بلایا اپنے نبی کی تکریم کے لیے، اس کی عزت افزائی کے لیے، اس کو ڈھارس بندھانے کے لیے، ہمت بڑھانے کے لیے، اپنے آیات کو دکھانے کے لیے، اپنے معجزات کو، اپنے کرشموں کو اس کے سامنے پیش کرنے کے لیے، رب ساتھ چھوڑ دے اور غوث اعظم کی مدد کرے وہاں پر، کسی بکواس ہے یہ ہے توحید۔ جو کام اللہ نہیں کر سکتا وہ کام جو ہے یہ غوث اعظم کرنے والے ہیں، ان کو مانگو، ان سے مدد حاصل کرو۔ مشکلات میں اللہ کا ساتھ چھوڑ دے، تمہاری مشکلات اللہ حل نہ کرے تو یہ غوث اعظم کو پکارو، وہ مدد کرنے والے ہیں۔ مسلمان ہو تم، شرم نہیں آتی؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے اوپر کر دے رہے کہ ایک امتی حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی تکریم کرتے ہیں، ان کا مقام جو ہے ہم دیتے ہیں، لیکن نہ نبی سے ہم آگے بڑھا سکتے ہیں، نہ اللہ کی تعالیٰ کی قدرتوں سے ہم ان کی قدرت آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یہ شرک اکبر ہے۔ اس طرح کی باتیں مسجدوں کے اندر بیان کی جاتی، یہ معراج کے موقع پر یہ بکواس کی جاتی۔ اللہ سے ڈریں، اس طرح کی جھوٹی اور من گھڑت باتیں امتیوں کے سامنے نہ رکھیں وہ چیزیں جو نبی علیہ السلام نے خود بیان فرمائی ہوں، جو صحیح احادیث سے ثابت ہوں تو پھر ہم قبول کریں گے، ورنہ تمہاری بکواس تمہارے کچرے خانے میں، تمہارے ڈسٹ بن میں ڈالو۔ یہ شریعت اللہ اس کے رسول کی ہے، بات ان کی کرو، تمہارے اپنے گھر کی نہیں، تمہارے اپنے جیب اور تمہارے اپنی پگڑی کی خاطر اپنی جو من گھڑت کہانیاں تم نے بنا کر رکھی ہیں، ایسی چیزوں کو امت کے سامنے پیش کرنے سے اللہ سے ڈرو۔ یہ پیغام میرا اس وقت اس آدمی تک پہنچے، اس عالم سو تک پہنچے جو امت کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں اور بکواس امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ معراج کے واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور بھی دکھایا گیا، جو وہاں آسمانوں کا کعبہ ہے، دنیا کا کعبہ، یہ کعبۃ اللہ مسجد حرام ہے جہاں سے اللہ کے رسول کو لے جایا گیا، اور مسجد مقدس جو بیت المقدس ہے، جو بیت المقدس ہے، وہاں پر آپ سے نماز پڑھوا کر پھر وہاں سے آسمانوں کو کعبے کی طرف آپ کو لایا گیا، اور وہاں آپ نے دیکھا کہ فرشتے اتنی کثرت سے اللہ کی عبادت میں ہیں جس کی تعداد انگنت ہے، اس کی گنتی ہو نہیں سکتی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آسمان لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے فرشتوں کی تعداد سے۔ کہ گاڑی میں اگر آپ سوار ہوں، وہ اوور لوڈ ہو جائے تو گاڑی کیسے چلتی ہے؟ سیدھی نہیں جائے گی، لرزے گی، کانپے گی، کیونکہ وہ اوور لوڈ ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان وہ اوور لوڈڈ ہے فرشتوں سے، 4 انگل کی جگہ بھی باقی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول نہ ہو، سجدہ ریز نہ ہو، اس کی تسبیح میں اس میں وہ مگن نہ ہو۔ 4 انگل، یہ 4 انگل مطلب 2 انچ، 2 انچ کی جگہ بھی باقی نہیں، یہاں پر کوئی فرشتہ نہ ہو۔ اور بیت المعمور کے لیے جو طواف کے لیے اللہ نے جو فرشتے رکھے ہیں، ایک مرتبہ کا طواف کا وقت ان کو مل گیا تو پھر ساری زندگی وہ انتظار کرتے رہیں گے، قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ 70 ہزار کا یہ مجموعہ، یہ گروپ ایک مرتبہ میں اس بیت المعمور کے طواف میں مشغول ہے۔ یہ آپ کو دکھایا گیا، جنت و جہنم کے نظارے کروائے گئے، تھوڑی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو۔ پھر وہاں سے آپ کو واپسی کا سفر کروایا گیا، جنت کے بھی کچھ حالات آپ کے سامنے دکھائے گئے، اور جو بھی دکھایا گیا تمثیلی انداز میں دکھایا گیا، آپ کو اندر داخل نہیں کروایا گیا۔ تمثیلی انداز میں یہ ہے کہ عذاب کس طرح ہوگا، کس گناہ کا کس طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ تمثیلی واقعے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیے گئے، بتائے گئے، مشاہدہ ہوا۔ پھر اس کے بعد واپسی پر آپ کو جو تحفے دیے گئے، 4 تحفے دیے گئے۔ یہ 4 تحفے میں سب سے پہلا تحفہ نمازوں کا تحفہ۔ یہ 5 وقتہ نمازیں اسی وقت فرض ہوئیں، اور جب نمازیں فرض ہوئیں تو 50 نمازیں تھیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث۔ 50 نمازیں، ماشاءاللہ 5 پہ ہی جو لوگ جو واویلا مچاتے ہیں، 50 کا کیا ہوگا؟
اگر 50 ہوتے تو شاید امام اور مؤذن 2 ہی رہتے تھے، وہ بھی ان کی تنخواہ کی وجہ سے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ نے کرم کیا کہ 50 نمازیں، پھر حضرت موسیٰ پر اللہ کی خصوصی رحمت ہو، سلام ہو، انہوں نے کرم فرمائی کی، کہا کہ محمد میں اپنی امت کو جھیل چکا ہوں، بنی اسرائیل یہ لوگ بڑے نافرمان تھے، میں ایک امت کو دیکھ چکا ہوں، اب آپ کی امت بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بات نہ مانے۔ آپ اللہ سے گزارش کریں کہ کم ہو جائیں، پھر 50 سے کم ہوتے ہوتے 50 سے 40، 10 کم ہوئے، بعض روایت میں 5 کم ہوئے، یہاں تک کہ 5 پہ باقی رہ گئے۔ پھر اس کے بعد بھی موسیٰ نے کہا کہ اور کم کروا دو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ اللہ کا ارشاد بھی ہو چکا تھا، ما یبدل القول لدی، میں اب اس کے بعد کوئی چینجز کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ ہے تو 5، لیکن جو ان کی 5 کی پابندی کر لے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ 1:10 ایک پڑھیں گے 10 کا ثواب ہے۔ 5 کی پابندی کریں گے، وہ 50 جو شروع میں فرض ہوئی تھی نا، وہ 50 کا بھی اللہ ثواب دینے کے تیار ہے، لیکن ہم 5 کی بھی پابندی کرنے کے تیار نہیں ہیں نا، یہ نا مسئلہ۔ یہ معراج کا تحفہ، یہ اہم ترین تحفہ، نمازوں کا تحفہ۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کیا تھی؟ رب کی ملاقات کے لیے اللہ نے اوپر بلایا، اور ہم میں سے ہر مومن بندے کو اللہ تعالیٰ اوپر بلانے سے رہے، اوپر بلاتے جائیں گے، اللہ کی قدرت میں تو ہے، لیکن وہ ویلیو نہیں رہے گی ہمارے دلوں کے اندر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نبی ہم نے تو آپ کو بلا لیا، معراج عطا کر دی، لیکن ہم آپ کی امتیوں کو بھی محروم نہیں کریں گے اس معراج سے۔ یہ معراج انہیں ایک وقت نہیں، 5 وقت ایک دن میں ہم عطا کریں گے۔ جو بھی جو ہماری اس نماز کی پکار کو اذان کی شکل میں سنے گا، وہ آ جائے گا، وہ ہماری ملاقات کے لیے آئے گا۔ ہم تیار ہیں؟ کتنی مشکل ہوتی ہے ہمیں، اذان سن کے کتنے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کیا جی سب کام نہیں کا، اتنا ختم ہوئی اثر، پھر مغرب کو کہتے ہیں، پھر مغرب نہ پڑھ کے آیا، پھر عشاء ہونا۔ خوش نصیبی ہے ہماری کہ رب ہمیں بار بار دیکھنا چاہتا ہے اپنے دربار میں، رب بار بار جو ملاقات کا خواہاں ہے ہم جیسے گنہگاروں سے۔ وقت کا جو ہے غیر مسلم منسٹر اگر جو ہمیں بلا لے تو کتنے خوش ہو جاتے ہیں لوگ، فلاں منسٹر بلایا جی، چیف منسٹر بلایا جی، پرائم منسٹر بلایا جی، فلاں بلایا جی۔ یہ ہماری طرح انسان جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ بھی مرنے والا، اس کو بھی پتہ نہیں کہ آگے موت کب آئے گی۔ وہ جب ہمیں کوئی مقام دیتا ہے تو کتنا فخر ہوتا ہے، کتنے فوٹوز لیتے ہیں، اپنے اولاد کو بتاتے ہیں، با فوٹو کھینچ کو رکھ کے تیرے اولاد کو بتا تیرا دادا کیسا تھا بول کے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ فخر۔ لیکن رب العالمین ہمیں 5 مرتبہ بلا رہا اپنی ملاقات کے لیے، معراج کا وہ شرف عطا کرنے کے لیے۔ ہم میں سے کتنے بد نصیب ہیں 5 وقت کی نماز کو ادا کرنے کے لیے بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ اور دوسرا تحفہ، خواتین سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یہ دی گئیں، ان کا شرف بیان کیا گیا کہ فتح، جس نے رات میں اس کو پڑھ لیا، یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، ہر شیطانی اور انسانی شر سے اللہ تعالیٰ کافی کر دیں گے، محفوظ کر دیں گے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کوئی انسان اگر تہجد گزار نہیں اس کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ تہجد کا اجر اللہ اس کا عطا کر دیں، تہجد کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ بڑی عظیم ترین آیت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی رات نہیں چھوڑتے تھے، سونے سے پہلے اس کو پڑھا کرتے تھے۔ آمن الرسول کے بعد والی آیت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت، یہ بھی معراج کا تحفہ۔ اور تیسرا تحفہ، یہ بڑا عظیم تحفہ، بڑا ہی عظیم تحفہ ہے، بشرطے کہ ہماری امت اس کو سمجھ سکے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت سے جو آدمی بھی بغیر شرک کے مرے گا اس کو میں جنت عطا کروں گا۔ اللہ، کتنی بڑی بشارت، کتنی بڑی بشارت ہے، اس کو لینے کے لیے ہماری امت تیار نہیں ہے۔ من مات ولم یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو ایسی حالت میں انتقال کر گیا
کہ اللہ کے سوا اس نے کسی کو شریک نہیں کیا، شریک کیا بھی تھا کبھی توبہ کر لے، جب مرے تو اس کا اکاؤنٹ شرک سے خالی ہو، اب وہ کہاں جائے گا؟ دخل الجنہ، اللہ کی ضمانت ہے کہ جنت میں داخل ہوگا، اگر اللہ چاہے تو اس کے گناہوں کو کچھ سزا دے کے معاف کر، سزا سے پاک کر کے پھر اس کو جنت میں داخل، لیکن آخری ٹھکانہ جنت ہے، اگر اللہ چاہے تو ان بڑے بڑے گناہوں کو بھی اپنی رحمت سے اللہ معاف کر دے، سیدھے سیدھے جنت میں داخل کر دے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن جائے گا جنت میں، جہنم میں ابد الآباد نہیں رہے گا۔ آج ہمارے لوگ نمازوں میں ہیں، اعمال کو بڑا سمجھتے ہیں، اذکار ماشاءاللہ بہت، لیکن عقیدے ہمارے غیر اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، ہماری امیدیں مزاروں کے ساتھ ٹنگی ہوئی ہیں، ہمارے سجدے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے علاوہ دوسروں کی درگاہوں پر بھی ہو رہے ہیں، یہ وہ شرک عظیم ہے، شرک اکبر ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ اور یہی جو رجب کا مہینہ ہے، جو 22ویں کی کنڈے بھی کئی لوگوں نے بھرے اور کئی انتظار میں بھی ہیں، کچھ لوگ بلائیں گے، بھائی ہمیں خود تو نہیں کرتے، لیکن بلائے تو جب خاک کو آ جائیں گے، مزے کی کھیر پوریاں ہوتی ہیں، مزے کا حلوہ بنتا ہے۔ اب یہ شرکیہ فاتحہ کچھ لوگ کیے ہیں، کچھ لوگ کر رہے ہیں، کچھ لوگ کرنے والے ہیں، کچھ شریک ہونے والے ہیں، کچھ کھانے والے، کچھ کھائے، توبہ کرو مسلمانوں، یہ وہ شرک ہے جو اللہ معاف نہیں کرتے بغیر توبے کے، یہ شرک اکبر ہے، اور اسی پر اگر انتقال کر جائیں تو پھر اللہ کی جنتوں کے دروازے بند ہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا اللہ تعالیٰ جنت کو اس پر حرام ٹھہرا دے، اللہ جنت کو حرام ٹھہرا دے، ہے کوئی مائی کا لال جو حلال کرے اس کو؟ کس کی مجال ہے؟ وقت کے انبیاء بھی کانپیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کی شفاعت نہیں کریں گے، شفاعت اس کی ہوگی جو شرک کے بغیر مرا ہو۔ یاد رکھیں اس چیز کو۔ یہ تیسری وہ بڑی عظیم خوشخبری ہے جو معراج کے موقع پر عطا کی گئی، اور چوتھی ایک اور خوشخبری ہے، یہ تین چیزیں تو مسلم کے اندر موجود ہیں، ایک اور روایت موجود ہے، وہ بھی صحت کی روایت ہے، جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی بھی ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیوں کا اجر اللہ عطا کرے گا، کم سے کم 10، زیادہ سے زیادہ 700۔ اس کی کیفیت، اس کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا اخلاص اور ڈر، ان سب چیزوں کو تولا جائے گا، 10 کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 700۔ ایک بندے نے ارادہ کیا نیکی کا لیکن کر نہیں پایا، نہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی لکھ دیں گے، ارادہ تو کیا نا اس نے۔ برخلاف گناہ کے، کسی نے گناہ کیا تو گناہ ایک لکھا جائے گا، 10 نہیں، اور اگر کسی نے گناہ کا ارادہ کیا اور کر نہیں پایا تو گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی خصوصی رحمت۔ تو یہ 4 بشارتیں، یہ 4 تحفے دیے گئے اس معراج کی رات میں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ کر امت مسلمہ کو یہ تحفے عطا کیے۔ اب پیغام کے اعتبار سے چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات کہ معراج ایک عام واقعہ نہیں ہے، ایک خاص واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی ظاہر کرتا ہے اور اس امت کی فضیلت بھی ظاہر کرتا ہے یہ واقعہ، اور اس امت کے خصوصی پیغامات اللہ نے اس معراج کے ذریعے سے عطا کیے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اسراء اور معراج کا واقعہ، اس پر ہمارا مکمل ایمان ہو، جو چیزیں بھی بتائی گئیں ہماری عقل میں آئے نہ آئے ہم انکار نہیں کریں۔ ایمان بالغیب میں داخل ہے، وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ، قرآن کریم کا پہلی سورت کے اندر، سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر اس کے بعد هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، کون متقی؟ جو ایمان بالغیب، غیب کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ واقعہ اسراء و معراج بھی غیب میں داخل ہے۔ اس کے ہر ایونٹ پر، ہر منٹ میں جو اللہ کے رسول نے جو بات بیان فرمائی ہے کہ اس میں یہ ہوا، میں نے یہ دیکھا، یہاں پہنچا، مجھے یہ کہا گیا، جس طرح ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں اسی نبی سے یہ باتیں بھی صادر ہوئی ہیں، اسی نبی کا یہ بیان ہے جس کو صحابہ نے سنا اور ہم تک پہنچایا، تو اس کے ہر چیز پر ہمیں ایمان لانا ہے، کسی چیز کا انکار نہیں کرنا۔ انکار کرنے والے ریشنلسٹ ہیں، عقل میں آئے گا تو ہم قبول کریں گے، عقل میں نہیں آئے گا تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو ایمان بالغیب نہیں ہے، وہ ایمان بالعقل ہے۔
وہ آپ کی عقل پر ایمان لائے، آپ غیب پر کہاں سے ایمان لائے؟ غیب تو وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتا دیا، آپ کی عقل نہ بھی مانے تو آپ کو ایمان لانا، یہی تو ایمان ہے جس کا جو اللہ اجر دیں گے جنتوں کی شکل میں، اور ایمان کی یہ دولت اسی ایمان بالغیب پر قائم ہے۔ اسی طرح اللہ کی قدرت پر ایمان، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علو پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ، بھئی اللہ کہاں ہیں؟ تو ہمارے جو کئی ایک بڑے بڑے بزرگ جو اکابر امت جن کو لوگ کہتے ہیں اتنے مقدس کہ دامن نچوڑیں تو فرشتے وضو کریں گے، اتنے مقدس۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے جی، اللہ ہر ایک کے دل میں موجود ہے جی، اللہ ہر چیز کے اندر موجود ہے جی۔ یہ وحدت الوجود کا نظریہ پیش کرتے ہیں جو کفر کا عقیدہ ہے۔ اگر اللہ ہر جگہ موجود تھا، ہر دل کے اندر موجود تھا، ہر مومن کے دل کے اندر موجود تھا، تو بدرجہ اکمل و اولا اللہ کے رسول کے دل کے اندر موجود ہونا چاہیے، پھر اللہ کے رسول کو اوپر بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ ساتوں آسمانوں کو پار کر کے آگے جا کر اللہ سے ملاقات کرنا، وہاں کلام کرنا ضرورت کیا تھی جب اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ معراج کے لیے اللہ تعالیٰ نے اوپر بلایا، انتظام کروایا اپنے خصوصی فرشتوں کے ذریعے سے، کہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اپنی جو صفت علو بیان کی ہے کہ اوپر ہے، اونچا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ آیت الکرسی میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ وہ اللہ بہت بلند ہے، بہت اوپر ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش ہے، اور عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت علو، اللہ کی بلندی ثابت ہوتی ہے اس معراج میں۔ اسی طرح اللہ کی صفت کلام کہ اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتے ہیں، وہ گفتگو اس کی شان کے لائق ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام، اللہ کے تعالیٰ انبیاء میں سے 3 انبیاء کو چنا جس میں براہ راست اللہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو فرمائی ہے۔ وہ 3 انبیاء کون ہیں؟ آدم علیہ السلام مکلم، نبی مکلم، اللہ کے نے فرمایا کہ آدم وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نبی بھی بنایا، کلام بھی کیا۔ موسیٰ علیہ السلام، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا، اور 30 سے نبی علیہ السلام جن کو اللہ معراج کے موقع پر اللہ نے کلام کیا، اور یہ تحفے اللہ نے عنایت فرمائے۔ پورے انبیاء کی تاریخ میں یہ 3 وہ عظیم ترین انبیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کلام فرمائے، کلام سے نوازا۔ اور چوتھی بات، جنت اور جہنم کا وجود ہے، یہ نہیں کہ خیالی چیزیں ہیں جی۔ ایک اچھی جگہ کو جنت بولتے ہیں، ایک بری جگہ جہاں پر جو انسان پریشان ہو، تکلیف میں، وہ جہنم ہے۔ یہ ریشنلسٹ لوگ، ایمان والے نہیں۔ قرآن و حدیث کے مطابق جنت اور جہنم بنا دی گئی، اعدت، جہنم کے بعد اللہ نے فرمایا اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کر دی گئی، کریں گے نہیں، کر دی گئی۔ جنت کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے اللہ نے تیار کر دی ہے۔ یہ آلریڈی جو ہے جس کو اللہ نے بنا دیا، اسی کے نظارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروائے گئے۔ تو معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، اس میں چند جانے والے ان لوگوں کو بھی دیکھا، جیسے حضرت بلال کو دیکھا، حضرت عمر کو دیکھا، اور اسی طرح جو ہے حضرت نعمان کو دیکھا، تو بعض صحابہ کو اپنے جنت میں دیکھا۔ پھر جہنم میں بھی وہاں کے نظارے بھی آپ کو کروائے گئے، وہاں کے کچھ عذاب بھی تمثیلی طور پر بیان کیے گئے، اور یہ تمثیلی عذاب جو پیش کیے گئے برزخی کی زندگی کے اندر، انسان کے مرنے کے بعد سے لے کر انسان کے اٹھائے جانے تک یہ جو مرحلہ ہے، یہ برزخی مرحلہ۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، انسان کے مرنے کے بعد اٹھائے جانے تک وہ برزخی زندگی میں رہے گا۔ برزخ کا ایک پردہ ہے، ایک آڑ ہے، ایک حجاب ہے، تو اس دنیا سے اور اس دنیا کے درمیان میں گویا ایک حجاب ہے۔ یہاں کا آدمی اس میں جھانک نہیں سکتا، اور وہاں کا آدمی اور آگے جھانک نہیں سکتا، نہ واپس آ سکتا۔ یہ درمیانی جو وقفہ جس کو برزخ کہا گیا، یہاں پر کچھ عذاب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اپنے حکم سے بعض بندوں کو، ان خاص گناہوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کی امت کو اس طرح کے عذاب دیے جائیں گے اگر وہ ان گناہوں میں مبتلا ہوں۔ تو یہ 10 گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں ذکر فرمائی، تو ذرا ان کو بھی ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے نوٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے غیبت، غیبت جو دوسروں کی برائی کرتا ہے اس کے پیٹھ کے پیچھے، ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ جو ہے ہمارے مجلس کا تو جو ہے وہ تو جو ہے کیا سمجھتے ہیں، بریانی کے ساتھ چٹنی اور جو ہے
میٹھا کھانا جو ہوتا ہے نا، ویسے حساب میں جو ہم اس کو جو اپنے مجلسوں کے لیے مزے کی چیزیں بنا کر رکھی ہیں کہ جہاں دو بندے ملیں تو تیسرے کی غیبت ہو، خاص طور پر دو خواتین مل جائیں تو پھر ضروری ہے کہ تیسری خاتون کا اوپر ذکر ہو، ورنہ اس کے بغیر مجلس کا مزہ ہی نہیں آتا۔ یہ غیبت اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ان کے ناخن تانبے کے ہیں، وہ اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو اپنے تانبے کے ناخنوں سے جو ہے وہ لوگ جو ہے اپنی چمڑیوں کو نوچ رہے ہیں، کھکر رہے ہیں۔ اور میں نے پوچھا تو کہا کہ یہ آپ کی امت کی جو ہے غیبت خور ہیں، غیبت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح مردار کھانے والوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک تر و تازہ گوشت ہے، پاکیزہ گوشت ہے، اس کو چھوڑ کر ایک سڑا ہوا گوشت ہے، مردار گوشت ہے، بدبودار گوشت ہے، اس کو کھا رہے ہیں وہ لوگ۔ پھر تیسری جگہ پر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کے پیٹ جو ہے بڑے بڑے گھروں کی طرح ہو گئے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے سانپ اندر سے ڈس رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ پوچھا گیا تو بیان کیا گیا کہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو انٹرسٹ بیس جن کے کاروبار ہیں، جو سود کو دیتے ہیں یا سود کو لیتے ہیں، جو سود میں شامل ہیں، ان کے لیے ایک بڑی خطرناک بات اس حدیث کے اندر معراج کے موقع پر بیان کی گئی، اس کا عذاب بیان کیا گیا، اس سے ہمیں آپ کو بچنا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ ان کے جو ہے ہونٹ بڑے بڑے اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح ہو گئے ہیں، اور پھر ان ہونٹوں کے ذریعے سے وہ لوگ ان کے ہونٹوں کے اندر جو گھسایا جا رہا ہے وہ بڑے بڑے آگ کے ڈلے، جس کو وہ لیتے ہیں اور ان کے پیچھے سے وہ آگ کے ڈلے جو ہے اندر سے پورا جو ہے ختم کر کے پھر وہ آگ جو ہے باہر سے نکل جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو یہ کون ہے؟ یہ یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والے ہیں۔ آج بھی کئی لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھانا بڑا آسان ہو گیا، بڑی چال بازیوں کے ساتھ ان کے مال کو ہڑپ کر دیتے ہیں۔ اللہ سے ڈریں اور اس عذاب سے بھی ڈریں جو عذاب بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 5، کچھ خواتین کو دیکھا جن کی چھاتیوں کے بل ان کو لٹکا دیا گیا ہے۔ پوچھا گیا تو پتہ چلا کہ یہ اس امت کی وہ بدکار عورتیں ہیں، زناکار عورتیں ہیں جو دوسرے نوجوانوں کو، مردوں کو ورغلا کر زنا کی طرف لاتی ہیں۔ اور نمبر 6، آپ نے فرمایا کہ میں نے امت کے اندر مردوں عورتوں میں سب سے زیادہ عورتوں کو میں نے جہنم میں دیکھا جب میں نے جہنم میں جھانکا۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول جہنم میں عورتوں کی کثرت کس وجہ سے؟ تو فرمایا کہ 2 چیزوں کی وجہ سے، کہ ایک تو تم کثرت سے لعن طعن کرتی ہو، اور دوسرا فرمایا شوہروں کی ناشکری۔ شوہر کتنا بھی کر لے، آخر میں بات آتی کہ آج جی کرے میرے واسطے، اب بھی کریں میرے واسطے بول کو، پوری زندگی بیچارہ لگا دیتا ہے اس کے پیچھے، اس کے اخراجات کو پورا کرنا، اس کے خواہشات کو پورا کرنا، اس کے مسائل کو حل کرنا، اور آخر میں بات وہیں آ کے رکتی ہے کیا کر ڈالے میرے واسطے۔ یہ ایک لفظ اللہ کو اتنا ناراض کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں جھونک رہے ہیں۔ امت کی عورتوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ شکر گزار بنے اللہ کے بھی اور اپنے شوہروں کے بھی۔ شوہر جیسا بھی ہو، جتنا بھی ناکارہ ہو، وہ شوہر ہے، اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے، اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، اس کے حق کو جانیں، اس حق کے اعتبار سے جو کچھ اللہ نے آپ پر کیا ہے اس کو ادا کریں۔ اور نمبر 6، ہمازون لمازون، جو دوسروں کو عیب ٹٹولتے ہیں، تانے دیتے ہیں، دوسروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے عذاب کا ایک شکل اللہ نے اپنے نبی کو دکھایا کہ ان کا اپنا گوشت کاٹا جا رہا ہے اور ان کو کھلایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک اہم چیز، نمازوں کو جو چھوڑ کر سوتے رہتے ہیں، خاص طور پر فجر کی نماز، آپ کو دکھایا گیا کہ ایک فرشتہ اس بندے کے سر پر کھڑا ہوا ہے، ایک بڑا بھاری پتھر اس کے سر کو کچل رہا ہے، پھر وہ پتھر کچھ دور چلا جاتا لڑکتے ہوئے، وہ پتھر لانے تک پھر یہ سر صحیح ہو جا رہا، پھر مارا جا رہا۔ یہ پتھر سے سر کا کچلنا، یہ اس بندے کے لیے عذاب کی شکل دکھائی گئی جو نمازوں کو چھوڑ کر سوتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 5ویں جو ہمارے اکاؤنٹ میں نہیں ہے، کون سی؟ فجر پڑھتے بھی ہیں، 8 بجے 9 بجے جب بھی جانا ہے، باہر کالج کو جانا ہے، ورک کو جانا ہے، کہیں جاب کو جانا ہے، تب اٹھ کر اللہ اکبر 2 رکعت 2 ڈچے مار کے نکل جاتے۔
یہ نماز آپ کی اپنی ہے، یہ رب کی نماز نہیں ہے۔ رب تو یہ چاہتا ہے کہ اس وقت میں اس کیفیت کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ آپ اس نماز کو ادا کریں تو وہ رب راضی ہوتا ہے، وہ نماز قبول کرتا ہے۔ آپ کی اپنی مرضی کی نماز اگر آپ ادا کریں 7 بجے 8 بجے تو پھر وہ نماز اللہ کے ہاں کیسے قبول ہوگی؟ وہ آپ اپنی اعتبار سے نماز ادا کر رہے ہیں نا۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، خاص طور پر جو فجر چھوڑ کر سوتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کو جو ہے زقوم اور جو ہے کانٹے دار درخت کھلائے جا رہے ہیں، یہ بھی آپ نے دیکھا۔ اور کچھ لوگوں کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے آگ کی قینچیوں سے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اس امت کے خطباء سو ہیں، جو لوگوں کو غلط راہوں پر لے کر جا رہے ہیں، جو لوگوں کو بدعات و خرافات میں لے کر پہنچ رہے ہیں، جو جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کر اللہ کے نبی نے بیان فرمائے یہ بتا رہے ہیں، جو قرآن میں ہے یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے، جو جھوٹ بیان کر رہے ہیں، جو اپنی دنیا چمکانے کے لیے شریعت کو برباد کر رہے ہیں اپنے خطبہ سے، اپنے جو ہے خطابت سے، اپنی تقریروں سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ جھوٹ ان کے زبانوں سے نکلتا رہا تو آگ کی قینچیوں سے ان کے ہونٹ بھی کاٹے جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ چند چیزیں تھیں جو معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اور اس امت کو ڈراوا دیا، خاص طور بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور آخر میں ایک بات یہ کہوں گا جو لوگ معراج منا رہے ہیں، اگر آپ کو حقیقت میں معراج کی عظمت تسلیم ہے تو معراج کے تحفے کو زندگی بھر لازم کر لو۔ سب سے بڑا تحفہ جو اس امت کو دیا گیا نمازوں کا تحفہ۔ ایک رات کی نمازیں رات بھر نفل پڑھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو گئی، یہ بخشش ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ نمازیں قرض ہیں، فرض قرض ہے۔ یہ فرض جب تک آپ ادا نہیں کریں گے وہ قرض آپ کے ذمہ باقی رہے گا۔ 5 وقت کی نماز ایک دن کے اندر اللہ نے جو متعین کی ہے، 50 کا اجر اللہ دینے کے تیار ہیں، لیکن آپ یہ 5 کی پابندی کرنا ہمارا اور آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ کو معراج کی اہمیت ہے، نبی کی عظمت آپ کو جو ہے آپ کو قبول ہے، نبی کے معجزات آپ کو تسلیم ہیں، تو نمازوں کا تحفہ معراج کا سب سے عظیم ترین پیغام ہے۔ اس پیغام کو آپ اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ شرک کا یہ پیغام دیا گیا، مشرک کی معافی نہیں ہے، اپنی زندگی سے شرک کو نکالیں، یا عہد کر کے یہاں سے اٹھیں کہ زندگی میں کبھی اللہ کے سوا کسی اور کے آگے کوئی عبادت کی شکل نہیں کروں گا، نہ سجدہ، نہ رکوع، نہ نمازیں، نہ نظریں، نہ نیازیں، نہ سجود، نہ قربانیاں، نہ دعائیں، نہ دہائیاں، مصیبت میں پکارنا، ہر چیز جو میں صرف اللہ کے لیے کروں گا، اللہ کے سوا کسی اور کے نہیں کروں گا، یہ عہد کر کے اٹھیں۔ یہ ہے وہ معراج کو ماننے والے، یہ ہے معراج کا پیغام۔ اور عملی طور پر حلال و حرام کی پابندی اور خاص و فرائض کے اعتبار سے نمازوں کی پابندی زندگی کے کسی مرحلے میں نہ چھوڑیں۔ یہی معراج کا عظیم ترین پیغام ہے جو رب سے بھی آپ کو قریب کرے گا اور نبی علیہ السلام سے بھی آپ کے قربتوں میں لے جائے گا۔ اور یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ صرف ایک رات کا معراج، ایک رات کا جشن منا کر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، در حقیقت یہ ان کی جہالت ہے، اور ان بدعات سے اللہ کی قربتیں نہیں ہوتی، بدعات سے اللہ سے دوریاں ہو جاتی ہیں۔ سنتوں پر آئیں۔ نبی علیہ السلام نے معراج کے موقع پر آپ کو جو عزتوں سے اللہ نے نوازا، جو تکریم اللہ نے کی ہے، در حقیقت اس امت کی بھی تکریم ہے، اس امت کا بھی اعزاز ہے، جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے معجزات سے نوازا ہے۔ تو لہٰذا اس پیغام کو ہم یہاں سے لے کر اٹھیں کہ زندگی میں ہمارے ہاتھ اٹھیں گے تو صرف اللہ کے بارگاہ میں، زندگی میں ہمارا ماتھا جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے، نظر و نیازیں ہوں گی تو صرف اللہ کی، عبادت کی کوئی شکل ہم کسی کے ساتھ نہیں کریں گے۔ یہ معراج کا اہم ترین پیغام ہے۔ دوسرا اہم ترین پیغام، نماز، فرض نماز کسی بھی حالت میں ہم سے نہیں چھوٹے گی۔ چھوٹ گئی اگر کسی موقع پر، اٹھ نہیں سکے، کہیں مشغول ہو گئے، ادا نہیں کر سکے، جیسے ہی اس حالت سے باہر آئیں ادا کر دیں، اللہ قبول کرنے والا۔ لیکن وانٹیڈلی نماز کو آپ نہ چھوڑیں، کسی بھی موقع پر آپ اس فرض نماز کو اللہ کی طرف سے یہ دیا ہوا ہمارے اوپر قرض ہے، یہ سمجھ کر اس کو برابر ادا کرنا ہے۔ یہ رب کی رحمتیں کہ اللہ تعالیٰ معراج کی شکل میں بلا رہے ہیں، فرض نمازوں کی شکل میں۔ اللہ ہم سب کو ان تحفوں کو قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پیغام ہم نے سمجھا ہے اس معراج کے واقعے سے، اس پیغام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے اللہ ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت میں اللہ کامیابیاں عطا فرمائے، دین میں بھی اللہ تعالیٰ مضبوط بنائے، دنیا بھی اللہ تعالیٰ ہماری حلال کمائی کے ذریعے سے، حلال آمدنی کے ذریعے سے اللہ بڑھا دے، ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے اہل و عیال میں اللہ تعالیٰ برکتوں کو نازل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اطلاع ہے کہ یہ مرکز السلام لنشر اسلام سن 2009 میں اس کی بنیاد پڑی، اور اس کے قیام میں شیخ حافظ جاوید ربانی رحمہ اللہ کی ان کی قربانیاں تھیں، ان کی کوششیں تھیں، ان کے ساتھ ان کے اصحاب تھے، ان کے شاگرد تھے، ان لوگوں کی کافی کاوشیں رہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو ایک ثمردار بار آور درخت بنا دیا۔ ایک مرکز ایک چھوٹی سی مدت میں، ایک 15 سال کے عرصے میں، جہاں ایک مرکز بھی قائم ہوا، ایک شاندار مسجد بھی قائم ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ مدرسہ السلام لتحفیظ القرآن کے نام سے ایک مدرسہ بھی قائم ہوا۔ عمومی طور مسلمانوں کے درمیان میں بہت سارے مراکز ہیں، بہت سارے مدارس ہیں، بہت سارے مساجد ہیں، لیکن ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہمارا مرکز، ہماری مسجد خالص اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کو نشر کرنے کے لیے۔ یہاں جو کچھ بھی بات کی جاتی ہے یا تو اللہ کی کتاب سے یا محمد رسول اللہ کی صحیح احادیث سے آپ کے سامنے بات رکھی جاتی ہے۔ قائم تو آپ لوگوں نے کیا ہے، آپ لوگ آباد کر رہے ہیں، الحمدللہ یہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اس مرکز کی آواز دور دور تک پہنچ رہی ہے، پورے عالم کے اندر، چاہے آسٹریلیا ہو، یو کے ہو، یو ایس ہو، کینیڈا ہو، الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس مرکز کی آواز کو سن رہے ہیں۔ توحید کی آواز کو سن کر اللہ تعالیٰ نے توحید کی طرف اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز رہا ہے۔ یہ مرکز الحمدللہ اسی راہ پر گامزن ہے۔ اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راہ پر قائم رکھے۔ جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ میں نے کہا کہ اس مرکز کا ایک سیکشن ہے، مسجد کا ایک سیکشن ہے، اور مدرسہ السلام کا، مدرسے کا ایک سیکشن ہے۔ تو اس اعتبار سے اخراجات بھی کافی لمبے چوڑے چل رہے ہیں۔ مسجد کا جو خرچ ماہانہ جو آ رہا ہے ہمارے پاس، اس میں میڈیا بھی شامل ہے، ٹیکسز بھی شامل ہیں، لفٹ وغیرہ کے جو اخراجات شامل ہیں، ایڈمن کے آفس شامل ہے، یا اخراجات جو بھی ہیں وہ جو 90,000 پر منتھ آ رہا ہے۔ اور مسجد کے اعتبار سے جو مینٹیننس ہے، مسجد کا اسٹاف ہے اور مسجد کا مینٹیننس ہے، یہ 90,000 ہے۔ الحمدللہ کچھ تعاون کر رہے ہیں کرنٹ بل کے سلسلے میں، تعاون چل رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ اخراجات وہ ہیں جو ہمارے لیے اوور برڈن ہے۔ مسجد کے لیے آپ جو ہے صدقات و خیرات استعمال کریں، زکوٰۃ کا استعمال نہ کریں۔ اور اسی طرح مرکز جو ہے، مرکز کے اعتبار سے جو اخراجات جو چل رہے ہیں ہمارے پاس، وہ جو ہے تقریباً جو 93,000 ہیں مراکز کے لیے، اور مدرسوں کے لیے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ آپ زکوٰۃ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سب سے زیادہ خرچ جو آ رہا ہے ہمارے پاس وہ ہے مدرسے کا خرچ، جس میں تقریباً 80 طلباء حفظ کی تعلیم انہیں دی جا رہی ہے، اور حفظ کے ساتھ ساتھ انہیں اکیڈمک بھی دی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس پڑھنے والا جو بھی بچہ ہے الحمدللہ، جہاں حفظ میں وہ آگے ہے، الحمدللہ اکیڈمک بھی اس کو ساتھ ساتھ مل رہی ہے۔ جب بچہ یہاں سے نکلے گا حفظ کر کے تو وہ حافظ قرآن بھی ہوگا اور 10th کے قابل بھی ہوگا کہ 10th کا ایگزام وہ دے سکے گا NIOS کے ذریعے سے، تو دین میں بھی آگے ہوگا انشاءاللہ، اور دنیا میں بھی وہ پیچھے نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں کو لے کر ہم چل رہے ہیں۔ اور اسی طرح اس نئے اکیڈمک میں ہم جو ہے انشاءاللہ لڑکیوں کا بھی انتظام کر رہے ہیں۔ ایک ایڈیشنل جو ہے الحمدللہ ایک شعبہ ہم قائم کر رہے ہیں، جہاں پر لڑکیاں بھی حفظ کے لیے آئیں گی، ڈے اسکول کے اعتبار سے بعد نماز فجر، جس طرح ڈے اسکول ہمارا چل رہا ہے بعد نماز فجر سے لے کر عصر تک، اسی طرح لڑکیاں بھی انشاءاللہ آنے والے اکیڈمک سے انشاءاللہ ان کا بھی انتظام حفظ کے اعتبار سے چلے گا، جس میں ان کو اکیڈمک کی بھی تعلیم ہوگی اور قرآن کے بھی وہ حافظات بنیں گی انشاءاللہ۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ دین پر آ جائیں، حافظ قرآن بن جائیں، ساتھ ساتھ ان کو اسکول کی تعلیم بھی برابر ملے، یہ مقصد ہے۔ تو اس اعتبار سے فیسز پر ہم زیادہ زور نہیں دیتے، لیکن ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ جو بھی جو اس معاملے میں تعاون کر سکتا ہے، اگر ایک بچے کو بھی کوئی اسپانسر کرنا چاہے تو کر لے سکتا ہے۔ بورڈنگ کے بچے کو اسپانسر کرنا چاہے تو 8,000 ہے، اور جو ہے اسی طرح ڈے اسکول کے بچے کو اسپانسر کرنا چاہے تو 5,000 ہے ماہانہ۔ تو جو بھی اسپانسر کرنے کے لیے اللہ نے جن کو دولت دی ہے وہ ضرور اس معاملے میں آگے بڑھیں، کیونکہ یہ بچے جو ہے تعلیم پا کر آپ کے لیے ثواب جاریہ مل، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ آپ چلے جائیں گے، لیکن یہ بچہ جب تک پڑھتا رہے گا، قرآن پڑھاتا رہے گا، دین کا علم عام کرتا رہے گا، وہ جو ہے انعامات، وہ جو ہے ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہے گا۔
تو لہٰذا ابھی کل جو ہے ہمارے اخراجات جو ماہانہ جو آ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے، ماہانہ تقریباً 4 لاکھ روپے کا خرچ آ رہا ہے. جیسے میں نے کہا 90,000 جو ہے مسجد کا، اور جو ہے 93,000 جو ہے وہ مرکز کا، اور جو ہے 2,28,000 جو ہے وہ مدرسۃ السلام کا ہے. تو کل ملا کر 4 لاکھ ہے. اب اللہ تعالیٰ جس کو جو توفیق دے وہ آگے بڑھے. ہمارے تینوں اکاؤنٹ الگ الگ ہیں، مسجد کا اکاؤنٹ الگ ہے، مرکز کا اکاؤنٹ الگ ہے، اور اسی طرح جو ہے مدرسے کا اکاؤنٹ بھی الگ ہے. تو اس اعتبار سے آپ جس میں بھی تعاون کرنا چاہیں آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ اس مرکز کو قائم رکھے، اس کے کاموں کو اللہ قبول فرمائے، ہمیں اور آپ کو اس مرکز کے مددگار بنائے، اور اسی طرح جس طرح یہاں جمع فرمایا ہے اللہ ہم سب کو اپنے جنتوں میں بھی جمع فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیکم.